اسی جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر برے کاموں سے، برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ نماز کا خاصہ ہے۔ جب آدمی نماز کا پابند بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں روز اپنے پروردگار کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ روز اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 مرتبہ جا کر یہ اقرار کرتا ہوں، تو اب مجھے اگر میں یہ کام کروں گا، دھوکہ دوں گا، رشوت لوں گا، تو یہ میرے لیے آخرت میں جہنم کے انگارے جمع کرے گا۔ یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہی ہے اس شخص کے جو نماز کی پابندی کرے 5 وقت اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دھوکے بھی دیتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہوں گے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے نماز پڑھنے والے اور بے نمازی، تو بے نمازیوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جائیں گی بنسبت نماز پڑھنے والوں کے۔ اور نماز جو روکتی ہے وہ در حقیقت اس وقت جب آدمی نماز کو نماز کی طرح پڑھے، آدمی 5 وقتہ نماز کی جماعت کے ساتھ اہتمام کرے، خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھے، تو پھر اس کے دل میں یہ احساس خود بخود جاگزین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو برائیوں سے روکتا ہے۔ تو 2 طریقے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہو یا دل سے ہو، اور نماز کی پابندی، یہ 2 کام کرو گے تو انشاءاللہ تزکیہ جو کہا تھا پاکیزگی حاصل کرنا، وہ انشاءاللہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ 2 طریقے بتائے اور ایک رکاوٹ کا ذکر کیا کہ اس پاکیزگی حاصل کرنے میں ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، رکاوٹ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر۔ ہر وقت دماغ میں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کا خیال ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے پیسے مل جائے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مزہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ میری شہرت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا میں منصب حاصل کر لوں۔ دل و دماغ پر ہر وقت تمہارے یہی خیالات مسلط ہیں اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ چلو اس وقت تو مزہ آ رہا ہے، اس وقت تو لذت آ رہی ہے، اس وقت تو دولت حاصل ہو رہی ہے، کل کو کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ایک دماغ پر یہ بات مسلط ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو ہر معاملے کے اندر، اس کا علاج یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا علاج یہ ہے کہ ذرا یہ سوچو کہ دنیا جو ہے نا، اس کے اندر کتنی ہی محنت کر لو، کتنی ہی کوشش کر لو، کتنا ہی دولت جمع کر لو، لیکن کبھی غم سے اور فکر سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا، نہ ہوگا، کہ جسے صرف دنیا میں مزہ ہی مزہ آیا ہو اور جس نے خوشیاں ہی خوشیاں حاصل کی ہوں اور کبھی رنج سے غم سے سابقہ پیش نہ آیا ہو۔ ہے کوئی؟ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا مالدار، وہ دیکھنے میں مال دولت کے ڈھیر اس کے پاس جمع ہیں، لیکن اگر اس کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھو تو نہ جانے کتنے غم لگے ہوئے ہیں، کتنے دکھ لگے ہوئے ہیں۔ کسی انسان کو خالص خوشی یہاں پر میسر نہیں آتی، خوشی کے ساتھ رنج کا، غم کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ اگر آرام ہے تو تکلیف بھی ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ہے۔ کوئی خوشی خالص نہیں، کوئی راحت خالص نہیں۔ اس کے برخلاف آخرت میں فرمایا والآخرۃ خیر، وہاں پر جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، یعنی راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، اس میں رنج کا کوئی کانٹا نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت کے لوگوں کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا مستقبل کا کہ آئندہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ جو ہر وقت دماغ پہ اندیشے لگے رہتے ہیں، یہ ہرگز کوئی خوف نہیں۔ ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی رنج پاس پھٹکے گا، کوئی غم نہیں۔ آپ ذرا تصور کرو اس زندگی کا جس میں نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم ہو، خالص خوشی خوشی، نہ آئندہ کا کوئی خوف کہ کل کو میرا کیا انجام ہونے والا ہے،
اور نہ ماضی کا کوئی غم، اس زندگی کا تصور کرو۔ آج ہم دنیا میں ایسی زندگی کا تصور کر ہی نہیں سکتے کسی بھی انسان کے بارے میں کہ اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کچھ نہ کچھ ضرور لگا ہوا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ فرض کرو آپ ایک بہت مزیدار قسم کا کھانا کھا رہے ہو، بڑی لذت آ رہی ہے، بے شک لذت حاصل کر رہے ہو، لیکن ساتھ میں اگر کھاتے جاؤ تو اندیشہ لگ گیا اور کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ خوف لگا ہوا ہے۔ پیٹ خراب ہو جائے گا، بیمار پڑ جاؤں گا، یہ خوف لگا ہوا ہے۔ اور واقعی اگر زیادہ کھا لیا تو پتہ نہیں خدا جانے کیا پیٹ کی خرابی لازم آئے گی۔ لیکن آخرت میں یہ کوئی خوف نہیں، کیونکہ جو چیز بھی، جو لذت بھی حاصل ہوگی اس کے اندر کسی غم کا، کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر خوف ہو کہ بھئی اس سے آگے چل کے مجھے نقصان پہنچ جائے گا۔ چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ انسان جتنا چاہے گا کھائے گا، جتنا چاہے گا آرام کرے گا۔ اگر فرض کرو آپ آرام کر رہے نیند سو رہے ہو، لذت تو آ رہی ہے، لیکن کھٹکا لگا ہوا ہے، میری آنکھ نہ کھلی، وقت کے اوپر میں دفتر نہیں جا سکوں گا، میں اپنی مزدوری پر نہیں جا سکوں گا، نقصان ہو جائے گا، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو خیر ہے ہر لحاظ سے، مکمل خوشی ہے تو مکمل ہے، راحت ہے تو مکمل ہے۔ وَأَبْقَى، اور آخرت کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کہیں زیادہ پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی کیسی لذت کیوں نہ ہو، کیسی راحت کیوں نہ ہو، فنا ہونے والی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کب فنا ہو جائے، کب ہاتھ سے نکل جائے۔ بڑے سے بڑا دولت مند جو ہے وہ اچانک اس کے اوپر کوئی افتاد آ جائے اور وہ غریب اور فقیر بن کر رہ جائے۔ وہ دولت پائیدار کسی کی نہیں ہے، ہر وقت اندیشہ نکل جائے گی، فنا طاری ہوگی۔ بڑا